کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بوڑھے نے ٹوپے میں پہلے گندم کی ڈھیری سے دانے بھرے اور 2 بوریوں میں ایک ایک ٹوپا ڈالنے لگا۔ ایک بوری زمیندار کی اور دوسری مزارے کی تھی۔ بوڑھا بوریاں غلے سے بھرتا رہا۔ جمیلہ اپنے مزارے کمال کی بیوی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بیچ بیچ میں بولتی جاتی، اونچی آواز سے بٹائی کرنے والے بوڑھے کو ٹوکتی، ہنس ہنس کر کہتی، چاچا تو زمیندار کی بوری میں زیادہ کنک ڈال رہا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے چاچا، ڈنڈی نہ مار، کمال کی راہکی کا ٹوپا پورا بھر۔ جمیلہ کی باتوں پر بار بار قہقہا بلند ہوتا۔ زمیندار اور مزارے کے نصف حصے کی بٹائی کے بعد مقررہ مقدار کے مطابق کمیوں اور دوسرے حقداروں کو بھی فصل کی پیداوار میں ان کا حصہ مل گیا، تو جمیلہ نے ضد کر کے خاصی مقدار میں انگنی کا گندم فقیروں اور دوسرے حاجت مندوں کے لیے پڑا رہنے دیا۔ شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، دوسرے دن بھی جاری رہا اور مسلسل کئی روز تک جاری رہا۔ آخر بٹائی ختم ہو گئی۔ رحیم داد حیرت زدہ تھا۔ اس نے کسی بڑے زمیندار کو اس طرح بٹائی میں شریک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کام منشی یا کاردار انجام دیتے۔ وہ اپنے ساتھ بٹائی کرنے والے ونڈاوے بھی لاتے، جو ہر طرح یہ کوشش کرتے کہ مزارے کے مقابلے میں زمیندار کو فصل کا زیادہ حصہ ملے۔ مزارہ یا اس کے کنبے کا کوئی فرد احتجاج کرتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا جاتا۔ زمیندار فصل کا نصف نہ لیتے، ہمیشہ زیادہ لیتے، اکثر و بیشتر 2/3 کے لگ بھگ وصول کرتے۔ جب بٹائی کے حصے کا غلہ بند بوریوں کی صورت میں حویلی کے گودام میں پہنچ گیا تو پاک پتن کی غلہ منڈی کے آڑتی اللہ وسایہ کی حویلی کے چکر کاٹنے لگے۔ سال بھر کی ضرورت کا غلہ رکھ کر بقیہ فروخت کر دیا گیا۔ یہ گویا آخری مرحلہ تھا۔ پھر دیگیں چڑھیں، طرح طرح کے پکوان پکے، سب نے کھانا کھایا۔ حویلی کے سامنے میدان میں مردوں نے بھنگڑا ڈالا، ڈھولیوں نے جھوم جھوم کر ڈھول پر چوٹ لگائی، منچلے نوجوانوں نے ان کے گرد حلقہ بنا کر رقص کیا، ایک دوسرے کو للکار کر ٹپے کے بول اٹھائے۔ اللہ وسایہ اونچی چارپائی پر بیٹھا تھا اور رقص کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ ان کی آواز میں آواز ملا کر بلے بلے کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ بھنگڑا ختم ہو گیا تھا۔ اللہ وسایہ حویلی میں داخل ہوا۔ رحیم داد بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں ابھی تک ڈھول بج رہا تھا۔ وسط میں جازم کا فرش تھا، اس پر گاؤں کی عورتیں بیٹھی تھیں، چاروں طرف مشالیں روشن تھیں۔ عورتیں ڈھولک کی تھاپ پر لہک لہک کر گا رہی تھیں، اساں ڈھول کی وجانی سادی ریت اے پرانی۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد ایک گوشے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رحیم داد نے دیکھا کہ گانے والی عورتوں میں جمیلہ بھی شامل ہے۔ اس کی آواز سریلی اور خوبصورت تھی۔ وہ گردن کو بار بار خم دے کر گا رہی تھی، اونچی تان سے گیت کے بول اٹھا رہی تھی۔ وہ اس وقت سنہری تلے کا لاچا باندھے ہوئے تھی۔ لاچے کا رنگ زعفرانی تھا، کرتا بھی اسی رنگ کا تھا۔ گریبان پر سبز اور سیاہ دھاگوں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ دوپٹہ سبز تھا، پیروں میں چاندی کی پازیب تھی، ماتھے پر جڑاؤ ٹیکا چھلک رہا تھا، آنکھوں میں دمبالا کاجل تھا۔ مشلوں کی لہراتی روشنی میں وہ بہت دلکش اور دل آرا نظر آ رہی تھی۔ گانا ختم ہوا تو جمیلہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ہو جائے جی ہو جائے۔ چٹکیاں بجنے لگی اور کچھ دیر بجتی رہیں۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ نوجوان عورتیں اور مٹیاریں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ تالیاں بجاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عورتیں اور مٹیاریں اس کے گرد حلقہ بنا کر ساتھ ساتھ تالیوں کی تھاپ دینے لگیں۔ رفتہ رفتہ تالیوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی گئی۔ تالیوں کی تھاپ کے ساتھ ساتھ پاؤں گردش کرنے لگے۔ جمیلہ نے ایک ہاتھ اٹھا کر اونچے سروں میں گیت چھیڑا، کڑیاں سدھ کے گدھے پائیے، ستیاں گلاں جگائیے۔ گیت کے دوسرے بول ہم نوا عورتوں نے اٹھائے۔ تالیوں کی مسلسل تھاپ پر بول اونچے اور اونچے ہوتے گئے۔ تھرکتے لہکتے جسموں کی گردش تیز ہوتی گئی۔ ناچ تیز ہوا تو عورتوں نے رک رک کر دائرے میں جمیلہ کے گرد پھیریاں لینی شروع کر دی۔ ان کے پاؤں ایک ہی انداز میں زمین پر پڑ رہے تھے اور اسی ترتیب اور تواتر سے ہاتھ اوپر اٹھ اٹھ کر تالیوں کی تھاپ پر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کے پیر غلط پڑے تو سامنے بیٹھی ہوئی عورتوں میں زور کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ اس قدر خجل ہوئی کہ سر جھکا کر رقص کرنے والیوں کے حلقے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جمیلہ کی اس پر نظر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹ اس کا ہاتھ پکڑا اور حلقے سے علیحدہ نہ ہونے دیا۔
مشعلوں کے بھڑکتے شعلوں کی مچلتی روشنی میں جوان اور صحت مند جسم پھڑکتے رہے، لہراتے رہے، پازیب اور پائلیں جھنکارتی رہیں، گیت کے سریلے بول فضا میں بکھرتے رہے، ناچ تیز سے تیز تر ہوتا گیا، رقص کرنے والیوں کے چہرے خون کی گردش سے گلابی پڑ گئے، دہکنے لگے، دمکنے لگے۔ جمیلہ کا دل نواز چہرہ ان کے حلقے میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کے مانند جگمگا رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، چوٹی میں بندھا ہوا روپہلا پراندہ جھلملا رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین اور دلکش نظر آ رہی تھی کہ رحیم داد مبہوت ہو گیا۔ ٹکٹکی باندھے اس کا تابندہ اور رخشندہ چہرہ تکتا رہا، پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح اس کے لچکتے بل کھاتے جسم کے پیچ و خم دیکھتا رہا۔ ناچ ختم ہوا تو رحیم داد کو ایسا لگا جیسے کوئی سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ جمیلہ اس کے ذہن پر برسات کی گھنی گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کے بعد رحیم داد مہمان خانے میں گیا۔ بستر پر لیٹا تو ناچ کے آہنگ اور گیت کی نغمگی سے مسحور تھا۔ وہ خاموش لیٹا دیر تک لطف اندوز ہوتا رہا۔ صبح وہ دیر سے بیدار ہوا۔ آنکھ کھلی تو مہمان خانے کے صحن کی دیواروں سے دھوپ نیچے اتر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر غسل خانے میں گیا۔ واپس آیا تو میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ احمد اجلے لباس میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد نے مسکرا کر پوچھا، حمدے، آج تو بہت لشکارے مار رہا ہے۔ وہ کسی قدر شرما کر بولا، ذمہ دارنی نے نئے کپڑے سلوا کر دیے ہیں۔ ہر فصل پر وہ حویلی کے سارے نوکروں اور نوکرانیوں کو نئے کپڑے دیتی ہے۔ تب تو تیرے عیش ہو گئے۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکراتا رہا۔ احمد نے دبی زبان سے کہا، وہ ہے تو جی ہندنی، پر دل کی بہت بھلی ہے۔ رحیم داد چونک پڑا، پراٹھے کا لقمہ ہاتھ میں رہ گیا۔ زمیندارنی ہندنی ہے؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ چودھری، میں تجھ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ پر اب وہ ہندنی نہیں رہی۔ زمیندار سے نکاح پڑھانے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ اپنی مسجد کے ملا نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ احمد نے رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، میں تو جس پنڈ کا پرانا رہنے والا ہوں، اس زمانے سے رہتا ہوں جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ تب یہ ساری زمین زمیندارنی کے پیو کی تھی، یہ حویلی بھی اسی کی تھی۔ بہت بڑا زمیندار ہوتا تھا وہ۔ رحیم داد ششدر رہ گیا، گو مگو کے عالم میں بولا، تیری باتیں سمجھ نہیں آئی؟ چودھری، میں نے غلط گل نہیں کی۔ احمد نے بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ تو سارا پنڈ جانتا ہے، تجھے اب تک پتہ نہیں چلا؟ وہ زیر لب مسکرایا، پر ذمہ دارنی اتنی بھلی ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں ایسی گل نہیں کرتا، سب اس سے پیار کرتے ہیں، بہن جی کہتے ہیں۔ سچ مان، میں نے یہ گل برائی سے نہیں کہی، بس ایسے ہی زبان سے نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دونوں کان باری باری چھو کر گردن ہلائی۔ توبہ جی توبہ، ربا جانے، زمیندارنی کا تو میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رحیم داد نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا۔ احمد خالی برتن لے گیا۔ وہ دیر تک احمد کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اٹھ کر باغ میں گیا۔ وہاں بھی وہ احمد کی باتوں کی روشنی میں جمیلہ اور اللہ وسایہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ رحیم داد نے جمیلہ کے بارے میں نہ کسی سے قرید کر پوچھا، نہ احمد کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اسے کچھ عرصے کے لیے محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی، وہ اسے مل گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام کاج تو تھا نہیں، کمرے کا دروازہ بند کرتا اور اطمینان سے چودھری نور الہی کے دستخط کی مشق کرتا رہتا۔ رفتہ رفتہ رحیم داد کو اتنی مہارت ہو گئی کہ وہ نور الہی کے دستخط کی ہو بہو نقل کرنے لگا۔ اس کامیابی پر وہ خوش بھی تھا، مطمئن بھی۔ ایک شام رحیم داد اللہ وسایہ کے ساتھ باغ میں بیٹھا تھا۔ اس نے دبی زبان سے رخصت ہونے کی خواہش ظاہر کی، مگر اللہ وسایہ نے اصرار کیا تو اس نے مزید زور نہیں دیا۔ وہ فی الحال وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اللہ وسایہ اس سے اکتا تو نہیں گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ وسایہ اور جمیلہ ہر طرح اس کی دلجوئی کرتے، پورا خیال رکھتے کہ کسی طرح اسے تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رحیم داد کا وقت اچھا کٹ رہا تھا۔ مہمان خانے میں اسے ہر طرح کا آرام اور سکون میسر تھا، البتہ ماکھا بری طرح کھلتا۔ بار بار کے انکار کے باوجود وہ رحیم داد کے پاس آتا، گڑ گڑاتا، اپنی بپتا سناتا۔ احسان شاہ نے ابھی تک اس کی بیوی واپس نہیں کی تھی،
مگر رحیم داد اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ وسایا بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہایت صاف گوئی سے اپنی مجبوری بتا چکا تھا۔ گرمی خوب بڑھ چکی تھی، در و دیوار سے چنگاریاں نکلتیں، لو کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اللہ وسایا کی زمینوں پر خریف کی فصل کے لیے مکئی، کماد، کپاس اور باجرے کی بوائی ہو رہی تھی۔ وہ کھیتوں میں کھڑے ہو کر اپنے سامنے بیج ڈلواتا، طرح طرح کی ہدایتیں دیتا۔ دن بھر چلچلاتی دھوپ اور لو میں کھڑے رہنے سے اس کا چہرہ جھلس کر سانولا پڑ گیا تھا۔ جمیلہ نے سرکاری اسکولوں کی طرح اپنے اسکول میں بھی موسم گرما کی تعطیل کر دی تھی۔ اسکول بند تھا۔ وہ اکثر اللہ وسایا کے ساتھ کھیتوں پر نکل جاتی اور ادھر ادھر گھومتی پھرتی۔ رحیم داد نے دونوں کو جب بھی کھیتوں سے آتے دیکھا، پسینے سے شرابور اور دھول سے اٹا ہوا پایا۔ ان دنوں اللہ وسایا سے رحیم داد کی ملاقات عام طور پر شام کو ہوتی۔ اللہ وسایا کبھی کبھی رات کا کھانا رحیم داد کے ساتھ مہمان خانے کے صحن میں بیٹھ کر کھاتا۔ زیادہ گرمی ہوتی تو کھانا باغ میں بھی کھایا جاتا۔ گھاس پر دری بچھا دی جاتی، وسط میں چھوٹے پایوں کی لمبی میز رکھ دی جاتی، اس پر کھانا چنا جاتا۔ سب دری پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جمیلہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود ہوتی۔ جس روز باغ میں کھانا کھایا جاتا، رحیم داد بہت خوش ہوتا، خود کو اللہ وسایا کے کنبے کا فرد سمجھتا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ کے رویے سے بھی رحیم داد کو بیگانگی مطلق محسوس نہ ہوتی۔ ایک صبح اللہ وسایا مہمان خانے میں رحیم داد کے پاس آیا۔ رحیم داد ذرا ہی دیر پہلے ناشتے سے فارغ ہوا تھا۔ خلاف معمول اللہ وسایا کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، سویرے سویرے بندوق لے کر کیسے نکل آیا؟ شکار پر جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ وسایا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا، محکمہ آبادکاری میں میری زمین اور جائیداد کا مقدمہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں ملتان جا رہا ہوں، کل صبح پیشی ہے۔ کب تک واپسی ہوگی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ 2-3 روز تو لگ ہی جائیں گے۔ اگر تاریخ پڑ گئی اور لمبی پیشی نہ لگی تو ہفتہ بھر ٹھہرنا پڑے گا۔ وکیل یہی بتاتا تھا۔ میں دوپہر کو روٹی کھا کر ملتان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ بندوق اپنی حفاظت کے لیے لے جا رہا ہے؟ مقدمہ بازی چل رہی ہو تو حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میرا مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی جھگڑے کا ڈر ہو۔ مقدمہ سرکار کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ وسایا نے مطلع کیا۔ ویسے سفر میں اپنے ساتھ میں بھرا ہوا پستول رکھتا ہوں، 2 نوکر بھی ساتھ جا رہے ہیں، وہ بھی مسلح ہوں گے۔ بندوق تو میں تیرے لیے لایا تھا۔ آج کل ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں۔ فصل کی واڈھی کے بعد عام طور پر ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ بھی جاتی ہیں۔ سنا ہے لائل پور سے ڈکیتوں کی ایک دھاڑ ادھر آئی ہوئی ہے، اس نے بڑا رولا کر رکھا ہے۔ روز ہی کہیں نہ کہیں سے ڈکیتی کی خبر سننے میں آتی ہے۔ ایک نیا چکر بھی چل رہا ہے، وہ بھی کم خطرناک نہیں۔ وہ کیسا چکر ہے؟ کسی سے تیرا جھگڑا ٹوٹا ہو گیا؟ میرا تو نہیں، پر میرے مزارے کادو اور اس کے پتر صابر کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے تو پرانی دشمنی پر اب زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ رحیم داد نے دلچسپی لیتے ہوئے کریت کر پوچھا، جھگڑا ہوا کس بات پر؟ میں نے بتایا نا، پرانی دشمنی ہے، لمبی کہانی ہے۔ 1.5-2 سال ادھر کی بات ہے۔ کادو کی دھی مجیدہ کو پڑوس کے چک کا ایک نوجوان طاہر اٹھا کر لے گیا۔ زبردستی اٹھا لے گیا یا آپس میں یاری آشنائی تھی؟ یاری آشنائی ہی تھی۔ اللہ وسایا ہنسا۔ میں نے تو یہی سنا تھا، پر کادو اور اس کا پتر نہیں مانتا۔ مجیدہ کی واپسی کے لیے میں نے صلح صفائی کی بھی کوشش کی، مگر طاہر اور اس کا پیو راضی نہیں ہوئے۔ کہتے تھے مجیدہ اپنی مرضی سے آئی ہے، یہاں راضی خوشی ہے۔ ایسی گل تھی تو کادو اور اس کے پتر کو چاہیے تھا کہ طاہر سے مجیدہ کا بیاہ کر دیتا، پر کادو اس کا بیاہ اپنے بھانجے سے کرنا چاہتا تھا۔ طاہر اسے بالکل پسند نہیں۔ ویسے اصل گل یہ تھی کہ مجیدہ کے بھاگ جانے سے کادو کی بہت بدنامی ہوئی۔ کئی روز تو شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلا۔ عزت بھی تو آخر کوئی چیز ہوتی ہے۔ کادو اور اس کے گھر والوں کی زبردست بے عزتی ہوئی، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی عزت کا معاملہ تو سارے جھگڑے کی جڑ تھا۔ اللہ وسایا نے رحیم داد کی تائید کی۔ کادو کو رہ رہ کر اسی پر غصہ آتا تھا۔ بات کرتا تو منہ سے جھاگ نکلتے، آنکھیں لال انگارہ ہو جاتی۔
बात ख़त्म होने की बजाय बढ़ती गई। कादो और उसका पुत्र मजीदा को किसी न किसी तरह वापस लाना चाहते थे ताकि ताहिर और उसके प्यो को नीचा दिखा सके, पास पड़ोस और बिरादरी में उनका सर ऊंचा हो जाए। इसी चक्कर में 2 महीने से ऊपर हो गए। कादो ने थाने में पर्चा चाक नहीं कराया? नहीं, वो कहता था थानेदार कुछ नहीं करेगा, ताहिर ने उसकी मुट्ठी गर्म कर दी है। अल्लाह वसाया बताता रहा, पर कादो चुप करके ना बैठा। वो और उसका पुत्र ताक में लगे रहे। ताहिर एक रोज़ पाकपतन बाबा फरीद की दरगाह पर गया। मजीदा उसके साथ थी। दोनों मन्नत मानने गए थे। कादो को पता चल गया। वो अपने पुत्र के साथ निकला। उधर ताहिर और मजीदा को वापसी में देर हो गई। लारी से उतरकर दोनों पिंड की तरफ चले तो काफ़ी रात हो गई। कादो और उसका पुत्र एक सुनसान जगह झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। जैसे ही वो नज़दीक पहुँचे, ताहिर को दोनों ने घेर लिया। वो निहत्था भी था। टकवे के पहले ही वार में गिर पड़ा। कादो और साबिर गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने ताहिर के हाथ काटे, पैर काटे और आंखें भी निकाल ली। उसकी लाश झाड़ियों में डाली और मजीदा को अपने साथ ले आए। पुलिस नहीं आई? रहीमदाद ने इस्तफसार किया। क्यों नहीं आई? अल्लाह वसाया ने जवाब दिया। कादो और उसके पुत्र साबिर को गिरफ्तार करके ले गई। दोनों पर ताहिर के कत्ल का केस चला। बाद में सेशन से दोनों की ज़मानत हो गई। ज़मानत मैंने ही दी थी। दोनों मेरे मज़ारे जो थे। दूसरे ये कि कादो की घरवाली सुबह शाम जमीला के सामने आकर रोती। तैनो पता है जमीला किसी को दुखी नहीं देख सकती। वो मुझसे कहती और उसका कहा मैं टाल नहीं सकता। मुझे कादो के केस के लिए वकील भी करना पड़ा। दूसरी तरफ ताहिर के पिंड का ज़मींदार भी मददगार बनकर सामने आ गया। साल भर से ऊपर मुकदमा चला। ऐनी गवाह तो कोई था नहीं। शक का फ़ायदा मुलजिमों को मिला। अदालत ने कादो और साबिर को पिछले हफ्ते बरी कर दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो भंगड़ा डाला गया, जश्न मनाया गया। तुझे भी पता चला होगा। नहीं, मैं किसी से मिलता जुलता ही कम हूँ। ठीक कह रहा है, पर इधर तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उधर ताहिर के घर वालों के सीनों में आग भड़क रही है। वो ताहिर के खून का बदला लेने के लिए ताक में है। कादो और उसका पुत्र तो हर वक्त चौकस रहते हैं। अल्लाह वसाया के चेहरे से परेशानी टपकने लगी। मैं जब तक बाहर रहूं, तू भी चौकस रहना, ख़ास तौर पर रात को। वैसे बंदूक चलाना तो जानता ही होगा, तूने भी ज़मींदारी की है। बरसों शिकार खेलता रहा हूँ। रहीमदाद ने मुस्तैदी से कहा। तैनू पता नहीं मैंने कैसी ज़मींदारी की है। उसने अपने बस्ते की तरफ इशारा किया। तूने मेरा क्लेम नहीं देखा? 100 मुरब्बे से भी ऊपर अपना क्लेम है। 100 मुरब्बे से ऊपर? अल्लाह वसाया ने हैरत से चौंक कर पूछा। ये कागज़ रखे हैं, देख ले। रहीमदाद ने फ़ख्र से गर्दन ऊंची की। मैनू बिल्कुल पता न था तू इतना बड़ा ज़मींदार होता था। अल्लाह वसाया ने बंदूक रहीमदाद के हवाले करते हुए कहा, इसे अपने पास रख ले। और ये रही कारतूसों की थैली। उसने चमड़े की थैली भी रहीमदाद को दे दी। वैसे बंदूक इस्तेमाल करने की तुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ख़तरा हो तो हमेशा होशियार और चौकस रहना चाहिए। और देख, ये ख्याल रखना, बंदूक भरी हुई है। वैसे रात को हवेली की अगवाड़े पहरा रहता है। यूं भी बहुत नौकर चाकर हैं। तेरी एक हाँक पर वो क्या पूरा पिंड निकल आएगा। घबराने की कोई गलबात नहीं। फिक्र न कर, मैं डरने वाला बंदा नहीं। रहीमदाद ने बड़े एतमाद से अल्लाह वसाया को यकीन दिलाया। कितनी बार गोली चल चुकी है, कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा जमकर लड़ा। वैसे देखने में भी तू जीदार लगता है, अच्छा तकड़ा जवान है। अल्लाह वसाया ने गलत नहीं कहा था। हवेली में रहकर रहीमदाद का रंग भी निखर गया था, जिस्म पर खूब गोश्त चढ़ गया था। वो खासा हट्टा कट्टा लगता था। नाश्ते के अलावा दोनों वक्त लजीज और मुरग़्ग़न ग़िज़ा खाने को मिलती। कोई कामकाज न करना पड़ता। तमाम दिन कमरे में बिस्तर पर लेटा रहता या मकतूल चौधरी नूर इलाही के जाली दस्तखत बनाने की मशक़ करता। सुबह शाम बाग में घंटे 2 घंटे बैठता। ज़िंदगी नहायत ऐश व आराम से बसर हो रही थी। अल्लाह वसाया उठकर हवेली में चला गया। रहीमदाद ने बंदूक खूंटी पर दीवार के साथ टिका दी, मगर कारतूस निकाल कर थैली में डाल दिए और थैली सिराने बिस्तर के नीचे रख दी। पिछली रात से अहमद को बुखार था।
اس کی غیر حاضری میں حویلی کی ایک بوڑھی نوکرانی کھانا لائی تھی، دوسرے کام بھی اسی نے کیے۔ اللہ وسایا پروگرام کے مطابق اسی روز ملتان چلا گیا۔ رحیم داد اپنے کمرے میں رہا۔ ہوا ٹھہری ہوئی تھی، بڑا حبس تھا، آسمان پر گہرا غبار چھایا تھا۔ رحیم داد نے دن ڈھلے غسل کیا، اجلے کپڑے پہنے اور باغ میں بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ بھی آ گئی۔ گڈو اور نینا دونوں بچے اس کے ہمراہ تھے۔ جمیلہ ململ کا کڑا ہوا سفید کرتا اور فیروزی شلوار پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ بھی فیروزی تھا۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو تڑپ کر رہ گیا۔ جمیلہ دور سے چل کر آئی تھی، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جھلملا رہے تھے، رخساروں پر سرخی بکھری ہوئی تھی، کرتا بدن سے چپکا ہوا تھا۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں وہ خوبصورت اور دلارا نظر آ رہی تھی۔ ذمہ دارنی تھکی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے، کہاں گئی تھی؟ میں کادو کی دھی مجیدہ کو دوائی دینے گئی تھی، اسے بخار ہے، لگتا ہے لو لگ گئی۔ یہ مجیدہ وہی تو نہیں ہے جس کے لیے طاہر کا قتل ہوا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، جمیلہ نے بتایا۔ تینوں کیسے پتہ چلا؟ اللہ وسایا نے سویرے بتایا تھا۔ لگتا ہے مجیدہ بہت سوہنی ہوگی، جبھی تو اس کے لیے خون خرابہ ہوا۔ ایسی تو اس کی سندرتا نہیں کہ خون خرابہ ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ رحیم داد نے بے ساختہ کہا، وہ تیری طرح تو سوہنی نہیں ہوگی، تیری تو بات ہی اور ہے۔ اس پنڈ میں کیا دور دور تک کوئی اتنی سوہنی زنانی نہ ہوگی۔ دل کی بات زبان پر آ گئی۔ میں اب کیا رہ گئی؟ اس نے شرما کر آنچل سر پر ڈال لیا۔ میری سندرتا تو نینا اور گڈو ہے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی سندرتا اس کے بچے چوری چوری لے جاتے ہیں۔ سدا ایسا ہی ہوتا ہے۔ رحیم داد نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی، پر مجیدہ کے بارے میں جو کچھ ہوا برا ہوا، بہت برا ہوا۔ جمیلہ نے اظہار تأسف کیا۔ جب طاہر کے ساتھ چلی گئی تو میں نے کادو کو بہت سمجھایا، جو ہونا تھا ہو گیا، طاہر کو اپنا بنا لے، پر وہ اسے جنوائی ماننے کو کسی طرح تیار نہ ہوا۔ عجیب اکھڑ بندہ ہے، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ طاہر کا خون کیا اور پیو پتر دونوں پھانسی پر لٹکنے سے بال بال بچ نکلے۔ ضمانت سے پہلے مہینوں جیل میں بند رہے۔ آگے دیکھ کیا ہوتا ہے۔ دشمنی نے جڑ تو پکڑ ہی لی، ایک بار ایسی دشمنی پڑ جائے تو پیڑھیوں تک خون خرابے کا سلسلہ چلتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، کادو اور اس کے پتر کی جان کو ہردم خطرہ ہے۔ دوسری پارٹی بدلہ لینے کی طاق میں لگی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جمیلہ نے اس کی تائید کی۔ اور یہ خون خرابہ کر کے ملا کیا؟ جان بھی خطرے میں، اور ادھر مجیدہ رو رو کر آدھی بھی نہیں رہی۔ طاہر کا خون اسی کے کارن ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتی ہے؟ میں نے اسے دیکھا تھا، چنگا گھبرو جوان تھا۔ بات یہ ہے جی، جب غیرت کا سوال سامنے آ جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس ایک ہی چکر سر پر سوار رہتا ہے۔ جمیلہ خاموش رہی، رحیم داد بھی چپ بیٹھا رہا۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہری، شام کا اندھیرا پھیلتے ہی اٹھ کر حویلی میں چلی گئی۔ بچے بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ رحیم داد مہمان خانے میں چلا گیا، کھانا کھایا اور چھت پر چلا گیا۔ جب سے گرمی بڑھی تھی اس نے چھت پر چارپائی ڈلوا دی تھی اور اسی پر سوتا تھا۔ شام ہوتے ہی احمد یا کوئی دوسرا نوکر چھت پر چھڑکاؤ کرتا اور صاف ستھرا بستر لگا دیتا۔ رات ہوتے ہوتے چھت اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی کہ گرم گرم بھپکے نہیں نکلتے تھے۔ اس رات امس کچھ زیادہ تھی۔ رحیم داد بستر پر لیٹا دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ بھری ہوئی بندوق اس کے سراہانے رکھی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ غنودگی میں رحیم داد کو کھٹکا محسوس ہوا۔ چارپائی کا سرہانہ آنگن کی طرف تھا، کھٹکا اسی طرف ہوا تھا۔ رحیم داد کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ چند لمحے خاموش لیٹا رہا۔ آسمان پر ابھی تک گاڑھا گاڑھا غبار چھایا تھا۔ ہوا دھیمی تھی اور رک رک کر چل رہی تھی۔ حویلی کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں مدھم روشنی جلملا رہی تھی۔ مہمان خانے کا اگلا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ رحیم داد نے ہچکچاتے ہوئے گردن ذرا سی اٹھائی، جھک کر نیچے دیکھا اور سراسیمہ ہو گیا۔ اسے ایک آدمی چار دیواری کی بلندی سے چمٹا ہوا نظر آیا۔
وہ हौले से फिसल कर नीचे आंगन में उतरा, दबे दबे कदमों आगे बढ़ा, बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्ता से खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। रहीमदाद ने झट गर्दन छुपा ली। चंद लम्हे दम बखुद पड़ा रहा। उसने खौफ और परेशानी पर काबू पाने की कोशिश की। एक बार फिर गर्दन उठाई और मुंडेर की आड़ लेकर चौकन्ना नज़रों से पांचों को देखने लगा। उनके चेहरों पर ढाटे बंधे थे। 3 आदमी धोतियाँ और लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे। उनके हाथों में कराबेन और बंदूकें दबी थीं। 2 कमीज़ और शलवारें पहने हुए थे। उनके पास कोई असलहा नहीं था, मगर जो मुसल्लह थे उनमें 2 सिख भी थे। उनके बड़े बड़े खेस ढाटों से साफ नजर आ रहे थे। धुंधली रोशनी में उनके बारे में उससे ज़्यादा कोई अंदाज़ा न लगा सका। सिखों को देखकर उसे सख्त हैरत हुई। उसकी समझ में मुतलिक न आया कि वो क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। पांचों कुछ देर आंगन में खामोश खड़े रहे। जब आसपास कोई खटका नहीं हुआ तो एक मुसल्लह शख्स आगे बढ़ा और बंदर की तरह उछलकर कद्दे आदम दीवार पर चढ़ गया। ये दीवार मेहमान खाने को हवेली से जुदा करती थी। उसका दरवाज़ा हवेली की जानिब से बंद था। आंगन में अब सिर्फ 4 अफराद रह गए थे। कुछ ही देर बाद दरमियानी दीवार का बंद दरवाज़ा खुला और वो शख्स बाहर आ गया जो दीवार से हवेली के अंदर कूदा था। उसके निकलते ही उन दोनों ने, जो बज़ाहिर गैर मुसल्लह थे, कमीज़ों के अंदर हाथ डालकर कमर से लटकते हुए पिस्तौल निकाले और तीनों को बैरूनी दरवाजे की जानिब जाने का इशारा किया। वो चले गए तो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। रहीमदाद के पास भरी हुई बंदूक मौजूद थी, मगर वो अकेला था और पांचों नवारिद पूरी तरह मुसल्लह थे। 3 दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, 2 अंदर जा चुके थे। हवेली पर गहरा सुकूत तारी था। रात तारीक और बोझल थी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि सन्नाटे में हवेली की बालाई मंजिल से घुटी हुई नस्वानी चीख बुलंद हुई। रहीमदाद बेकरार हो गया। बालाई मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे थे। गर्मी के मौसम में अल्लाह बसाया बीवी बच्चों के साथ रात को कमरों के सामने खुली छत पर सोता था, मगर वो मुल्तान में था। बालाई मंजिल पर सिर्फ बच्चे थे और जमीला थी। चीख जमीला ही की हो सकती थी। रहीमदाद को ख़तरे का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने सिरहाने से भरी हुई बंदूक उठाई। आहिस्ता से उतरकर नीचे आया। चंद लम्हे दम साधे पड़ा रहा, फिर ज़मीन पर धीरे धीरे खिसकता हुआ छत की मुंडेर के पास पहुंच गया। उसने गर्दन कदरे बुलंद की, आंगन में नज़रें दौड़ाई। बैरूनी दरवाज़ा खुला था। मेहमान खाना बिल्कुल खाली था। अलबत्ता धुंधली रोशनी में एक शख्स बाहर इस तरह खड़ा था कि उसकी पुश्त नजर आ रही थी। रहीमदाद टकटकी बांधे उसे तकता रहा, मगर उस शख्स ने मुड़कर नहीं देखा। रहीमदाद खिसकता हुआ जीने के करीब पहुंचा। उसके एक हाथ में बंदूक दबी थी। नजरें मुसल्लह शख्स की जानिब उठी हुई थी, जो दरवाजे की जानिब पीठ मोड़े खड़ा था। रहीमदाद ने हौले हौले कदम रखते हुए सीढ़ियाँ तय की। नीचे उतरा। आंगन में पहुंचकर वो दीवार से लग गया। उस जगह अंधेरा बहुत गहरा था। वो दम साधे दीवार से चिपका हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के अंदर खुलने वाले दरवाजे पर पहुंचा। करीब पहुंचकर उसने हवेली के अंदर नज़र डाली। हर तरफ गहरा सुकूत था। उसने मुड़कर चौकस नज़रों से बैरूनी दरवाजे पर खड़े हुए मुसल्लह आदमी को देखा और झपाक से हवेली में दाखिल हो गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा वो पहले भी कई बार देख चुका था। उसने किसी और सिमत जाने के बजाय दालान का रुख किया, जहां ऊपर जाने का जीना था। दालान बिल्कुल खाली था। सामने वसी सहन था। उसमें दूर दूर तक चारपाइयाँ पड़ी थीं, जिन पर नौकरानियाँ सो रही थीं। गर्मी की रातों में उनके शौहर और जवान बेटे बाहर मैदान में चारपाइयाँ डालकर सोते थे। रहीमदाद ने सहन में पड़ी हुई चारपाइयों पर मुतलिक तवज्जो न दी। नौकरानियाँ बेखबर सो रही थीं। रहीमदाद संभल संभल कर जीने से ऊपर पहुँचा। सामने खुली छत थी। 2 पलंगों पर दोनों बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन जमीला का पलंग खाली था। वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। पलंगों के करीब ही कमरा था। उसका दरवाज़ा बंद था। रहीमदाद ने बंदूक पर हाथ की गिरफ्त मजबूत की। जीने की ममती से बाहर निकला। झुका झुका आगे बढ़ा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुला। रहीमदाद झट एक पलंग की आड़ में दुबक गया। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। रहीमदाद दम बखुद बैठा चौकन्ना नज़रों से दरवाज़ा तकता रहा। गर्म और गुबार आलूद रात दम बखुद खड़ी थी। हवेली पर गहरा सुकूत तारी था।
دونوں بچے پلنگوں پر بے خبر سو رہے تھے۔ جمیلہ کمرے کے اندر تھی۔ رحیم داد ایک پلنگ کی آڑ میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کے دروازے پر لگی تھیں۔ دروازے کے پیچھے سے بہت مدھم لہجے میں باتوں کی مبہم آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحیم داد نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جمیلہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس نے بندوق سنبھال کر کمرے کے دروازے کا نشانہ لیا اور کبڑوں کی طرح جھکا جھکا کمرے کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازے پر زور سے ٹھوکر ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے عین سامنے پلنگ پر پیر لٹکائے جمیلہ بیٹھی تھی۔ رحیم داد نے نشانہ باندھ کر دونوں کو بندوق کی زد پر رکھ لیا۔ وہ بھونچکا رہ گئے۔ ان کے چہروں پر دہشت اور پریشانی طاری ہو گئی۔ رحیم داد ان کے سروں پر ملک الموت بنا کھڑا تھا اور انہیں قہرآلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ جمیلہ نے گردن کو خم دے کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ تھی۔ اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں رحیم داد سے کہا، چودھری بندوق ہٹا لے۔ رحیم داد نے بندوق نیچے کر لی۔ کمرے میں لیمپ روشن تھا، مگر اس کی لو مدھم تھی۔ رحیم داد نے دونوں اجنبیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈھانٹے ہٹا دیے تھے۔ اب ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گورا چٹا جوان تھا۔ اس کی داڑھی مونچھیں بالکل صاف تھیں۔ سر کے بال آڑی مانگ نکال کر جمائے گئے تھے۔ قد اونچا، جسم مضبوط اور بھرا بھرا تھا۔ وہ ڈبل گھوڑا بوسکی کی قمیص اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھا۔ گلے میں سونے کی زنجیر پڑی تھی۔ ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی جس میں جڑا ہوا پکھراج جگمگا رہا تھا۔ دوسرا شخص ادھیڑ تھا۔ اس کے سر کے بال کچھڑی تھے، مونچھیں گھنی تھیں، ان میں کہیں کہیں سفید بال جھلک رہے تھے۔ چہرے پر عمر رفتہ کی دھندلی پرچھائیاں تھیں۔ وضاقتہ سے وہ بھی کھاتا پیتا آدمی لگتا تھا۔ جمیلہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحیم داد کو بتایا، یہ میرا چاچا ہے اور یہ میرا ویر ہردیال ہے۔ اس نے دوسرے کی سمت نظریں گھمائیں۔ دونوں مجھے لینے آئے ہیں۔ رحیم داد نے محسوس کیا کہ ہردیال کے چہرے سے جمیلہ کی شباہت صاف جھلک رہی ہے۔ جمیلہ کے چچا نے رحیم داد کو بغور دیکھا اور پوچھا، یہ حویلی کا چوکیدار ہے؟ نہیں چاچا، جمیلہ نے تردید کی۔ ایسی گل نہ کر، چودھری ہمارا مہمان ہے، سمجھو گھر ہی کا بندہ ہے۔ اس نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری کھڑا کیوں ہے؟ بیٹھ جا۔ رحیم داد نے دیوار کے قریب رکھے ہوئے سرکنڈوں کے مونڈے پر بیٹھتے ہوئے جمیلہ کو دیکھا اور بڑے جوش سے بولا، جب تک اللہ وسایا نہیں آئے گا میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے بندوق زانوں پر رکھ لی، یہ تجھے یہاں سے مجھے ختم کر کے ہی لے جا سکتے ہیں۔ کمرے میں پراسرار سکوت چھا گیا۔ ہردیال اور اس کا چچا چپ بیٹھے رہے، مگر جمیلہ خاموش نہیں رہی۔ اس نے رحیم داد سے کہا، چودھری تو چپ کر۔ اس کا لہجہ تھیکا تھا، اس معاملے میں نہ بول، تجھے چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، اس میں تو اللہ وسایا بھی نہیں بول سکتا۔ چچا نے بھتیجے کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ پھر ہردیال نے کھنکار کر جمیلہ کو مخاطب کیا، پارو کیا سوچا تو نے؟ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کا لہجہ تھیکا اور تلخ ہو گیا، آج ہم تجھے لے کر ہی جائیں گے۔ بھاجی دھیرے بول، جاگ ہو گئی تو پورا پنڈ اکٹھا ہو جائے گا۔ جمیلہ نے نرم لہجے میں اسے خبردار کیا، دھیرج سے گل کر، دھیرج سے۔ چچا بولا، تیرا پتا تیرے لیے تڑپتا ہوا پچھلے برس سورگباشی ہو گیا، آخری سمے اس کی زبان پر تیرا ہی نام تھا، مڑ مڑ کر ادھر ادھر دیکھتا تھا، تجھے ڈھونڈتا تھا، ایک ایک سے پوچھتا تھا میری پارو کہاں ہے؟ کیسے بتاؤں تیرے لیے وہ کیسا بیکل تھا؟ میں تو کہتا ہوں مر کر بھی اس کی آتما کو شانتی نہیں ملی ہوگی۔ اس کے لہجے میں دبا دبا کرب تھا، پاروتی تو بہت کٹھور ہے، تیرے سینے میں ہردے نہیں پتھر ہے، تو نے میرے بھائی کو مار ڈالا۔ ماتا جی کا بھی سمجھ لے چل چلاؤ ہے۔ بھائی نے دل گرفتہ ہو کر کہا، تیرے لیے روتے روتے اس کی آنکھوں کی روشنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور اور بیمار لگتی ہے، دیکھے گی تو پہچان نہیں پائے گی۔ اس کا تو کب کا دیہانت ہو گیا ہوتا، پر اس کا دم تو تجھ میں اٹکا ہے۔ ہردیال کی آواز گلوگیر ہو گئی، پارو
चल कर माता जी को बचा ले। पिता छूटा, माता भी छूट जाएगी। उसकी आंखें भर आईं। जमीला सर झुका कर रोने लगी। बोझल फिजा कर्बनाक हो गई। कमरा मरघट की तरह वीरान नजर आने लगा। हरदयाल ने गहरी सांस भरी, आंसू पोंछे और भराई हुई आवाज़ में बोला, पारो मेरी बहन। वो फिर रोने लगा। जमीला ने हरदयाल को देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, भाजी, तेरी बहन पार्वती तो उसी रोज़ मर गई थी जब तू उसे बसीरपुर स्टेशन पर बलवाइयों के हाथों में अकेला छोड़कर सतलुज पार चला गया था।